رومی لیلا اور خلیفہ کا مکالمہ بیان فرماتے ہیں اور اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو کس قسم کی بیداری رکھنی چاہیے۔ اس مکالمے سے پہلے آپ چند باتیں ذکر کرتے ہیں، چونکہ مثنوی شریف کا یہ خاصہ ہے کہ مولانا جب اگلی حکایت شروع فرماتے ہیں تو پچھلی حکایت کے آخر میں چند اشعار اگلی حکایت کے متعلقہ ذکر کرتے ہیں تاکہ ربط آپس میں جڑ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کاش چوں اصحاب کہفاں روح روا، حفظ کر دے یا چو کشتی نوح را، کہ یا تو اپنی روح کو اصحاب کہف کی طرح اس طرح سے محفوظ کر لیتا کہ ہر باطل سے تو منہ موڑ کے حق کی طرف جھک جاتا اور تیری روح جو ہے وہ تمام علائشوں سے پاک ہوتی۔ حفظ کر دے یا چو کشتی نوح را، یا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل اپنے آپ کو ایک محفوظ کشتی میں چھپا لیتا تاکہ دنیاوی علائشوں سے تیری جو روح ہے وہ گدلا نہ ہوتی۔ جیسے فرمایا گیا ہے کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت ہے یہ آسان عمل نہیں ہے، یہ آزمائشوں والا رستہ ہے اور ان آزمائشوں میں سے گزر کے آگے جانا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں کنارے کنارے چلا جاؤں گا اور آزمائشوں سے بچ جاؤں گا، نہیں، جو اس رستے کو اختیار کرتا ہے وہ پھر آزمائشوں کے ساتھ ضرور کھیلتا ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا گیا ہے درمیانے کار دریا تختہ بندم کردائی، باز میں گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش، کہ تو نے مجھے تختے کے ساتھ باندھ کے دریا میں ڈال دیا ہے اور اب تو نے مجھے کہا ہے کہ اب کنارے پہ بھی جانا ہے اور تیرا دامن بھی تر نہیں ہونا چاہیے۔ کہ انسان کو روح اور جسم کے ساتھ اس دنیا میں بھیج دیا گیا ہے اور اس میں تمام علائشیں بھی رکھ دی گئی ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اب اس کے اندر تو نے سفر طے کرنا ہے اور ان علائشوں میں سے کوئی بھی علائش تیری روح کو خراب نہ کرے اور تیرا وجود اس کے ساتھ چمٹے نہ۔ رومی بھی یہی فرما رہے ہیں کاش چو اصحاب کہف روح را، یا تو نے اصحاب کہف کی طرح اپنی روح کو پاکیزہ کر لیا ہوتا، یا تو نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل اپنی روح کو ایک ایسی کشتی میں سوار کیا ہوتا جو صراط مستقیم کی کشتی ہوتی اور تو تمام علائشوں سے بچ کے اپنا سفر طے کر لیتا۔ آگے آپ فرماتے ہیں تا ازیں طوفان بیداری و ہوش، وا رہیدے این ضمیر و چشم گوش، تاکہ یہ جو بیداری اور ہوش ہے جسے انسان عقل اور شعور کہتا ہے، اور عقل اور شعور کے اوپر انسان پھر بہت سی چیزوں کا انکاری ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ فرماتے ہیں پھر تیرا دل، تیری آنکھیں اور تیرے کان ان چیزوں سے چھوٹ جاتے۔ کن چیزوں سے؟ یہ جس کو بیداری اور شعور کا نام دیا جاتا ہے، کہ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ سامنے آگ ہے اور اس میں جاؤ گے تو جل جاؤ گے۔ عشق یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس میں کودنا جو ہے وہ باعث رحمت ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی پیش کی۔ عقل اس میں مانے ہے کہ بیٹے کو کون ذبح کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تا ازیں طوفان بیداری و ہوش، تاکہ تو اس جاگنے، بیداری اور عقل اور شعور کے جو طوفان سے پاک ہو جاتا اور تیرا دل جو ہے ان چیزوں سے نکل جاتا، یا تو اپنی روح کو اصحاب کہف کے ساتھ ملا لیتا، یا تو ایک ایسی کشتی میں سوار ہو جاتا جو کشتی نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہوتی، جو ان تمام علائشوں والے طوفان سے، عقل سے، شعور سے تجھے ماورا کر کے عشق الہی میں وہ تیرا سفر جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا۔
آگے آپ فرماتے ہیں، اے بسا اصحاب کہف اندر جہاں، پہلوئے تو پیش تو ہستی زماں۔ اے مخاطب، اے بندے، آج بھی زمانے میں اصحاب کہف کی مثل لوگ تیرے سامنے موجود ہیں، بس تو پہچان کر اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے، ان کے ساتھ جا کے مل جا۔ جو فرمایا گیا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، جنت تمہیں مل جائے گی۔ اور پھر فرمایا گیا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، کہ نبی، صدیق، شہید، صالحین یہ بہت اچھے ساتھی اور دوست ہیں، ان کے ساتھ اگر دوستی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو رومی فرماتے ہیں، اے بسا اصحاب کہف اندر جہاں، آج بھی دنیا میں اصحاب کہف موجود ہیں، پہلوئے تو پیش تو ہستی زماں، تیرے پہلو میں ہیں، تیرے سامنے موجود ہیں، بس تو دل کی آنکھ بیدار کر، علائشوں سے پاک ہو اور ان کے ساتھ جا کے مل جا، تاکہ تیرا دل جو ہے وہ طوفان نوح سے اور دنیاوی علائشوں سے پاک ہو کے تیری روح جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سفر کرے۔ آپ فرماتے ہیں، یار باؤ غار باؤ ہم سرود، یار بھی موجود ہیں، دوست بھی موجود ہیں، غار بھی موجود ہے جہاں پہ جا کے پناہ لی جا سکتی ہے اور جہاں پہ وہ جا کے پناہ لیتے ہیں۔ مہر بر چشمست بر گوشست چسود، لیکن تیری آنکھ اور تیرا جو دل ہے اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، تو عقل اور شعور کے ساتھ سوچتا ہے، اور عقل اور شعور جو ہیں وہ ان چیزوں سے آ رہی ہیں، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں بلکہ یہ دلوں کے اندھے ہیں جو ان کے سینوں میں موجود ہے۔ وہ دل کا اندھا کیا ہے کہ وہ ظاہری نمود و نمائش اور عقل کے اوپر تو ہر چیز پرکھتا ہے، لیکن دل جس میں سکون حاصل کرتا ہے اس کی طرف وہ نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں دل کے سکون کا کیا کریں، پیسہ نہیں ہوگا تو کام کیسے بنے گا۔ رومی فرماتے ہیں، باز داں کس چیست این رو پوش ہا، اب سمجھ جا کہ تیرے لیے حجاب کیوں ہے، تجھے اصحاب کہف نظر کیوں نہیں آتے اور تجھے باتیں سمجھ کیوں نہیں آتی، کس وجہ سے سمجھ نہیں آتی۔ رومی فرماتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ تیری اپنی کمزوریاں ہیں، تو خود علائشوں میں گھرا ہوا ہے، اور گھرے ہوئے ہونے کے ساتھ تو نے علائشوں کے ساتھ دل لگی کی ہوئی ہے۔ اس دل لگی کی وجہ سے تجھے اصحاب کہف بھی نظر نہیں آتے، تجھے وہ غار بھی نظر نہیں آتی اور تجھے ان کا کام بھی نظر نہیں آتا۔ ختم حق بر چشم ہاؤ گوش ہا، اور یہ بھی تجھے معلوم ہے کہ کس وجہ سے تیرے کانوں پہ اور تیری آنکھوں پہ مہر خدا کی لگی ہوئی ہے، کہ تو نے دیکھا تو ہے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ یہودی اور عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے باپ دادوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انکار کرتے ہیں۔ کس وجہ سے انکار کرتے ہیں؟ عقل اور شعور کی وجہ سے۔ عقل اور شعور کیا کہتا ہے کہ اگر ان کو مانو گے، ان کی اتباع کرو گے تو تمہاری سرداری چلی جائے گی، تمہیں حاکم سے محکوم ہونا پڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں پس اسی سبب یہ جو حجابات ہیں، یہ جو پردے ہیں جو تجھے دیکھنے نہیں دیتے، وہ کیوں ہیں، اور تیرے آنکھوں اور کانوں پہ مہریں کیوں لگی ہوئی ہیں، وہ تو بخوبی جانتا ہے کہ تو نے خود علائشوں میں اپنے آپ کو ڈبویا ہوا ہے، اور جب بندے کی روح علائشوں میں ڈوب جاتی ہے تو وہ گدلی ہو جاتی ہے، اور گدلا پانی جو ہے وہ پاکیزگی نہیں دیتا بلکہ وہ ناپاک ہوتا ہے، نہ تو وہ خود پاک ہے اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کو پاک کر سکتا ہے۔ اب آپ لیلہ کا ایک مکالمہ ذکر کرتے ہیں، اس سے ہوتا کیا ہے جب انسان باہوش ہو، عقل اور شعور کے ساتھ ہو تب کیا ہوتا ہے، اور جب بے ہوش ہو اور اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اس کے دل کا تعلق جڑا ہوا ہو تب کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، گفت لیلہ را خلیفہ کانتوئی کست مجنوں شد پریشان غوی، خلیفہ نے لیلہ سے کہا کہ اے لیلہ، تو وہی خاتون ہے نا جس کی وجہ سے مجنوں پریشان اور دیوانہ ہوا ہے۔
از دیگر خوباں تو افزونیستی، تو کوئی دوسرے جو حسین لوگ ہیں ان سے بڑھ کے تو نہیں ہے، ایک واجبی سی تیری شکل ہے، نہ تو اتنی لمبی چوڑی خوبصورت ہے اور نہ ہی تیرے اندر کوئی باقی خوبصورت لوگوں سے کوئی نئی چیز زیادہ خوبصورتی والی ہے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے گفت خاموش چوں تو مجنوں نیز تھی، اس نے کہا چپ ہو جا، تو مجنوں نہیں ہے، اگر تو مجنوں ہوتا تو تو یہ بات نہ کرتا، تو نے عقل پہ پرکھا ہے اور تجھے باقی حسینوں سے منفرد کوئی چیز مجھ میں نظر نہیں آئی۔ مجنوں مجھے عقل پہ نہیں پرکھتا، وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اس وجہ سے میں اسے سب سے منفرد اور جدا نظر آتی ہوں۔ جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پہ کفار اور مشرکین نے اعتراض کیا تھا کہ یہ نبی یہ تو ہمارے جیسا ہے، ہماری طرح ہی بازاروں میں چلتا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، سوتا ہے، اور انہوں نے اپنے اوپر قیاس کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، ان کو ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو ایسے نہ پکارو، ان کے آواز میں، ان کے ساتھ بات کرنے میں آواز کو پست رکھو، اور ان کے لیے بولتے وقت الفاظ ہلکے نہیں بلکہ اچھے اور شستہ الفاظ استعمال کرو۔ اگر تم تھوڑی بہت بھی کچھ کمی کرو گے، کمی تو درکنار خیال بھی لاؤ گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ رومی فرماتے ہیں لیلا نے اسے یہی جواب دیا کہ تیری آنکھ مجنوں والی نہیں ہے، اگر تو مجنوں والی آنکھ رکھتا تو مجھے یہ نہ کہتا۔ آگے آپ فرماتے ہیں باخودی تو لیک مجنوں بے خودست، تو ہوش میں ہے، اور ہوش سے مراد تو عقل اور سوچ اور شعور جو جس کو نام دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ سوچ رہا ہے۔ لیک مجنوں بے خودست، لیکن مجنوں بے خود ہے، وہ اس عقل شعور سے ماورا ہو کے سوچتا ہے، اور وہ دل کی بات سنتا ہے، وہ عقل کی بات نہیں سنتا۔ در طریق عشق بیداری بدست، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو محبت ہے، جو عشق ہے، اس عشق میں، اس محبت میں عقل سے سوچنا یہ گمراہی ہے، اس میں عقل کام نہیں آتی، اس میں دل کام آتا ہے۔ جیسے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو مثالیں پڑھی، آپ آگ میں گئے اور وہ گلزار ہو گئی، عقل روکتی ہے کہ آگ جلا دے گی، عشق کہتا ہے کہ نہیں جلائے گی۔ اسی طرح عقل کہتی ہے کہ بیٹے کی جان نہیں لینی چاہیے، عشق کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ذبح کر دینا چاہیے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو محبت ہے وہ محبت بے خود بندے کی ہے، جو باہوش ہے وہ بے خود نہیں ہے، اور جو بے خود نہیں ہے وہ محبت نہیں کر سکتا۔ آگے آپ فرماتے ہیں ہر کے بیدارست او در خواب تر، جو جتنا عقل کے ساتھ سوچ رہا ہے، جو جتنا بیدار ہے وہ اتنا ہی غافل ہے، وہ اتنا ہی اصل سے دور ہے۔ وہ کہنے کی تو کہہ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں بہت اچھی چیزیں سوچ رہا ہوں اور میں بڑے نفع کے کام کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ غفلت کے اندر ہے اور گمراہی میں ہے، اور گمراہی کے اندر دوڑا چلا جا رہا ہے۔ جیسے ابو جہل تھا کہ میں بڑا اچھا ہوں، میں سردار ہوں، میں ابو الحکم ہوں، میں عقلوں کا اعلیٰ ہوں اور میری پاس بڑی عقل اور ہے، بڑا شعور ہے، لیکن ابو جہل ہو گیا جب اس نے ایسی ہوش مندی سے اس کو دیکھا۔ لیکن دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے آپ کے حکم کے اوپر لبیک کہا اور سر تسلیم خم کیا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جنگ کے لیے جانا ہے، اگرچہ ہم 313 ہیں لیکن اللہ ہمیں فتح دے گا، ہم جا رہے ہیں، بے سر و سامان ہیں پھر بھی جا رہے ہیں، یہ محبت کے فیصلے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بیدار ہے اور عقل سے سوچ رہا ہے حقیقت میں وہ غافل ہے۔ ہست بیداریش از خوابش بتر، اس کی بیداری نیند سے بھی بدتر ہے۔
اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سویا رہے، جو عقل کے اوپر ساری چیزیں سوچ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مفہوم مخالف لے لینا کہ انسان کو غافل رہنا چاہیے، آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر خدر خوابست بیدارش بہ، جو خواب غفلت میں ہے، جو خواب غفلت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی پہچان سے دور ہے، نہ تو وہ عشق میں ہے اور نہ ہی وہ عقل میں ہے، اور بالکل وہ عضو معطل کی طرح پڑا ہے، آپ فرماتے ہیں اس کے لیے جاگنا بہتر ہے۔ کون سا جاگنا بہتر ہے؟ اللہ کی پہچان کے لیے جاگنا بہتر ہے۔ مست غفلت عین ہوشیارش بہ، اس غفلت سے بہتر ہے کہ وہ ہوشیار ہو اور اللہ رب العزت کی پہچان حاصل کرے۔ آگے اب آپ چند باتیں سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چوں بحق بیدار نبوت جان ما، ہست بیداری چو در بندان ما، جب ہماری جان اللہ رب العزت کی ذات کے معاملے میں بیدار نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ وہ دل سے نہیں سوچتی، ہست بیداری چو در بندان ما، تو ہمارا وہ جاگنا، ہمارا وہ شعور رکھنا، وہ قید خانے کی مثل ہے کہ جیسے قید خانے میں قیدی موجود ہے، نہ تو وہ کہیں جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی اور کی چیز سوچ سکتا ہے، وہ ہمہ وقت اسی خیال میں ہے کہ مجھے کیسے یہاں سے رہائی حاصل ہو اور کب مجھے کھانا ملے، بس یہ کھانا ہے، سونا ہے اور بس رہائی کا خیال ہے، اور اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں پس جب ہماری جان اللہ رب العزت کے معاملے میں بیدار نہیں ہے تو ہمارا بیدار ہونا وہ قید خانے کی بیداری کی طرح ہے۔ جمع جاں ہما روز از لقد کو بے خیال، پورا دن جان جو ہے وہ خیالات سوچتی رہتی ہے۔ کیسے خیالات سوچتی رہتی ہے؟ وزیان و سود از خوف زوال، نقصان اور نفع اور زوال کے خوف سے، میرا اتنا نقصان ہو رہا ہے، میرا اتنا فائدہ ہو جانا تھا، میں باہر ہوتا تو بس اسی طرح کے خیالات میں وہ سارا وقت گزار رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو جان، جو انسان اللہ رب العزت کی پہچان سے غافل ہو کے عقل شعور کے ساتھ اپنی زندگی کو بڑا اچھا لے کے چل رہا ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے قید خانے میں قیدی خیالات کے اندر گم ہے، اور وہ خیالات باطل ہیں، ان کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قید خانے میں ہے اور وہ صرف خیالی دنیا کے اندر وہ خیالات سوچے رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نئے صفا میمانش، نئے لطف و فر، نئے بسوئے آسماں راہ سفر، اب اس قید خانے میں رہتے ہوئے اور ان علائشوں کے ساتھ گھرے ہوئے دل میں اور عقل اور شعور کے ساتھ سوچنے والے دل میں کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس میں نہ تو صفائی رہ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیسے آنے چاہیے، حلال آئیں یا حرام آئیں، پاکیزگی چلی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی کا نفع ہو یا نقصان ہو، میرا فائدہ ہونا چاہیے، اس کے اندر سے احساس چلا جاتا ہے، اس میں پاکیزگی بھی چلی جاتی ہے اور پاکیزگی کی قوت بھی چلی جاتی ہے، اور سب سے بڑی چیز نئے بسوئے آسمان راہ سفر، جو اچھے اعمال آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں اور بندے کو اللہ رب العزت کی طرف بلند کرتے ہیں، وہ سفر اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا کام رہتا ہی نہیں ہے کہ جو وہ سفر کرے اور وہ بلندی کی طرف جائے، وہ ہمہ وقت پستی اور پستی کی طرف، دنیا اور دنیا و معافی یہاں کے اندر غرق ہوتا چلا جاتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ خفت آں باشد کہ او از ہر خیال، سویا ہوا وہ ہے جو ہر خیال کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہے، کہ جو خواب غفلت میں ہے، نہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں سوچ رہا ہے اور نہ ہی دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے، وہ صرف خیالات کے ساتھ دل لگائے ہوئے ہے۔ اوپر آپ نے دو حالتیں بیان کی کہ وہ بیداری جو اللہ رب العزت سے غفلت کا سبب بنتی ہے، وہ بیداری جو ہے وہ سونے سے بدتر ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس بیداری میں نہ تو صفائی رہتی ہے، نہ پاکیزگی رہتی ہے، اور نہ ہی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سفر ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں عقل پہ پرکھ رہا ہے۔
دوسرا آپ نے وہ فرمایا کہ جب انسان غفلت میں اٹا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بیداری کی طرف آئے اور اللہ رب العزت کو پہچاننے کی طرف آئے. اس کا بیدار ہونا اس غفلت سے بہتر ہے. آپ فرماتے ہیں تو وہ جو سویا ہوا ہے، غفلت میں ہے، وہ ہر خیال کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہے، بس خیالات کی دنیا میں ہے کہ ہو جائے گا. آپ فرماتے ہیں وارد امیدو کنت باؤ مقال، امید وابستہ کرے اور اس کے متعلق وہ گفتگو کرے کہ خیالات کے اندر وہ باتیں کرتا چلا جاتا ہے، اور اس سے کہیں تو وہ باتیں تو بڑی بڑی کرتا ہے لیکن عملی طور پہ وہ کام کچھ بھی نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ غافل سویا ہوا صرف اور صرف خیالات کی دنیا میں ہے، حقیقت میں اس کا کوئی کسی چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے. آگے آپ فرماتے ہیں نئے چنا کے از خیال آیت بحال، آن خیالش گرد دورا صد وبال. وہ ایسا نہیں ہے کہ خیالات سے وجد میں آئے، کہ ایک طرف وہ بندہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ دل کو جوڑے ہوئے ہے، جس کے بارے میں رومی دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ دل کو جوڑے ہوئے ہے وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا بڑا خوش اور شاد باش ہے، اور دوسری طرف وہ بندہ جو آسائشوں والے محل میں ہے وہ بڑا ناخوش ہے. آپ فرماتے ہیں یہ دونوں لوگ، جو ایک تو بیدار ہے اور صرف دنیا کے معاملات میں پھنسا ہوا ہے، اور ایک غفلت میں سویا ہوا ہے اور صرف خیالات میں پھنسا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ دونوں ایسے نہیں ہیں، کیسے نہیں ہیں کہ وہ خیالات سے وجد میں آئیں گے یا خیالات سے ان کا دل جو ہے وہ پاکیزگی کی طرف آئے گا. آپ فرماتے ہیں آن خیالش گرد دورا صد وبال، بلکہ ان کا خیال جو ہے وہ 100 وبال لے کے آتا ہے، 100 بلائیں لے کے آتا ہے. جیسے یہ حال کی جو کیفیت ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو دل کو جوڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ متعلقہ ہے. اب جو خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں وہ کہیں کہ ہمارے خیالات ہمیں اللہ سے جوڑ دیں گے، نہیں، یہ نہیں ہوگا. فرماتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا خیال اسے وجد میں لے آئے گا اور وہ صاحب حال ہو جائے گا، بلکہ اس کے خیالات تو وبال لے کے آئیں گے. ہمارے شیخ محترم سیدی سندی سید غلام رسول شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھوپاک شریف والے، آپ ایک دن جلوہ افروز تھے تو ایک شخص آیا، اس نے آپ کو مخاطب کر کے یہ عرض کی کہ جناب آپ اکیلے بیٹھے تھے؟ تو میں نے کہا کہ میں آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میں بالکل اکیلا نہیں تھا، ہاں تیرے آنے سے میں اکیلا ضرور ہو گیا ہوں. کہ وہ سالک کا جو خیال ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، جو اس کو دنیا و ما فیہا سے قطع تعلق کر کے صرف اسی کے ساتھ جوڑ کے رکھتا ہے. جیسے ہی کوئی دوسرا اس میں آتا ہے وہ خیال ٹوٹ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو خواب غفلت میں سویا ہوا ہے وہ کہے کہ میرا خیال اس سالک کی طرح مجھے اللہ سے جوڑ دے گا، فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ جوڑنے والا نہیں ہے. وہ چونکہ خیالات سارے باطل ہیں، وہ تو وبال لے کے آنے والے ہیں جو وہ خواب غفلت میں ہے. سالک کا خیال تو اللہ سے جوڑنے والا ہے اور وہ کسی غیر کے آنے سے ٹوٹ جاتا ہے. رومی اس پہ مثالیں دے کے اور بات کو مکمل کر دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس کے اوپر مثال ایسے ہے کہ مرغ بر بالا پرانو سایہ اش، کہ پرندہ اڑ رہا ہے ہوا میں اور اس کا نیچے سایہ بھی حرکت کر رہا ہے. ہوا میں پرندہ اڑ رہا ہے، اس کا سایہ نیچے زمین پہ حرکت کر رہا ہے. ابلہ سیاد آن سایہ شود، وہ شکاری بیوقوف جو اس سائے کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے. جب کہ بھاگنا اسے پرندے کے پیچھے چاہیے، وہ پرندے کی بجائے اس سائے کے پیچھے بھاگتا ہے. جو وہ خیالات میں اٹا ہوا ہے نا، اس کی مثال آپ دے رہے ہیں کہ جو خواب غفلت میں ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں سالک ہوں،
فرماتے کہ نہیں وہ وبال لے کے آئے گا، وہ خیال اس کا ایسے ہی ہے جیسے ہوا میں پرندہ اڑ رہا ہے اور وہ اس پرندے کے سائے کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں می دود چنداں کہ بے مایا شود، وہ اتنا دوڑتا ہے کہ وہ بے طاقت ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے اور اس سائے کے پیچھے دوڑتا چلا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہوتا کیا ہے، آپ فرماتے ہیں بے خبر کاں عکس آں مرغے حواس، وہ اس چیز سے تو غافل ہوتا ہے کہ یہ پرندہ نہیں ہے بلکہ یہ تو پرندے کا سایہ ہے۔ بے خبر کے اصل آں سایہ کجاس، اور وہ اس چیز سے بھی بے خبر ہے کہ جس کا یہ سایہ ہے وہ ہے کہاں، کیونکہ سایہ بالکل عین نیچے نہیں بنتا بلکہ تھوڑے سے مختلف اینگل پہ سایہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تیر اندازت بسوئے سایہ او، وہ اس سائے کی طرف تیر تانتا ہے اور اس کی طرف وہ تیر مارتا چلا جاتا ہے۔ ترکش خالی شود در جستجو، اور اسی تلاش میں اور اسی سائے کو شکار کرنے کے اندر وہ اپنا کمان سے تیر نکالتا چلا جاتا ہے اور وہ تیروں والی ترکش جو ہے، جو تھیلا ہے، وہ خالی کر لیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ترکش عمرشتہی شد عمر رفت، تیرے وجود کا جو یہ پتلا ہے، یہ جو جسم ہے، یہ بھی تیروں والی ترکش کی مانند ہے، اس کے اندر یہ جو سانس ہیں یہ بھی تیر ہیں، اور اس کا جو وجود ہے تیرا، یہ اس ترکش کی مانند ہے جس میں تیر رکھے ہوئے ہیں۔ از دویدن در شکار سایہ تفت، اور سائے کے شکار میں دوڑنے سے تو جل بھن گیا ہے اور تو اپنے تیر جو ہے وہ سارے کے سارے ضائع کیے جا رہا ہے، کہ خیالات کی دنیا میں تو قائم ہے اور انہی خیالات کے پیچھے چلتے ہوئے تو اپنی جو سانسیں ہیں وہ ضائع کرتا چلا جا رہا ہے۔ رومی فرماتے ہیں بس ضرورت اس امر کی ہے کہ تو باہوش ہو، اور ایسا باہوش ہو جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جوڑنے والا ہو۔ وہ باہوش ہونا جو اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بنے، آپ فرماتے ہیں اس سے بے ہوش ہونا بہتر ہے، اور اس بے ہوشی سے باہوش ہونا بہتر ہے جو انسان کو خواب غفلت میں پہنچا دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی سبب بس اس دنیا میں جب تم آئے ہو تو عقل سے اللہ رب العزت کو پہچاننے کے بجائے محبت کے ساتھ اس کی راہ میں قدم رکھو، تاکہ اس کی پہچان تمہیں میسر آ جائے اور تمہیں اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو جائے، اور تمہیں وہ جو اصحاب کہف ہیں وہ میسر آ جائیں جن کے ساتھ تم مل کے اللہ رب العزت کے ساتھ جا ملو اور اس کے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔